یہاں پہ تشریف فرما ہے آئے ہیں پریشانی حال ہیں اور پریشانی دور فرمائے مقروض ہیں اپنے قرض غیب سے ہو جائے جو بے روزگار ہیں مولا عزت مولا روزگار عطا فرمائے جو باروزگار ہیں مولا رزق میں برکت عطا فرمائے جو حج زیارات کے مشتاق ہیں مولا حج زیارات نصیب فرمائے جو بے اولاد ہیں مولا اولاد مدینہ عطا فرمائے جو با اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک پاک اور صالح ہونے کی توفیق عطا فرمائے جو بیمار ہیں مولا شفائے کامل دوائی نصیب فرمائے جو زمین آپ کے بارے میں مجلس کے اور وہ جن کو کوئی دعا کرنے والا نہیں رہ گیا مولا سب کی قبر اور محشر کی منازل آسان فرمائے شفاعت محمد والے محمد نصیب ہو امام حسین علیہ السلام کی جنتوں میں اعلیٰ مقام اللہ دعاؤں کی ایک ہی دعا وارث زمانے میں ضرور جلد ہو جائے ہم مولا کے نام چاکروں میں شمار ہوں امام کی قربت نصیب ہو دل نصیب نہ ہو خاتمہ بالخیر ہو خیر احتجاج اللہم کن لولیک الحجۃ الحسن صلوات علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقه وتمتعه فيها بالله اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وسائر مخرجهم وعلى قلوبهم من الجن والانس من الاولين والاخرين يا كاشف الكرب البتي حسين عليه السلام اكشف كربي وكرب المؤمنين بحق اخيك الحسين عليه السلام ایسی صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہو الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکونا بعدہ کثرت رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت ناطقہ اوہام الواصفین وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم فلا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون صلوات محمد وعلى سورہ بقرہ سے چند آیتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے آیتوں کا نشان ہے 42 سے لے کر 46 ان 5 آیتوں میں خدا بند عالم نے بندوں کو وہ رستہ بتایا ہے کہ اگر ان 5 آیتوں کے بتائے ہوئے رستے پر بندے چلنا شروع کر دیں تو پھر پنجتن کا در چھوڑ کے در در بھٹکنا بھول جائیں ان 5 آیتوں پر اگر عمل کر لیں تو پھر انہیں 5 کا دروازہ چھوڑ کر کہیں اور جانے کی ضرورت پیش نہ خدا بند عالم نے بڑی ترتیب کے ساتھ لوگوں کو کچھ احکام دیے ہیں اور انہی احکام پر عمل کرتے ہوئے ہم
اس جگہ پر پہنچ جائیں گے جہاں خدا ہمیں لے کے جانا چاہتا ہے۔ حکم کیا ہو رہا ہے؟ پہلے حکم پہ مجھے امید ہے کہ میرا مجمع میرے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ حکم ہو رہا ہے فلا تلبسوا الحق بالباطل، خبردار کبھی بھی حق کو باطل کا لباس نہ پہنانا۔ فلا تلبسوا الحق بالباطل، خبردار کبھی بھی حق کو باطل کا لباس نہ پہنانا۔ اگر لاہور والوں کو یہ ترجمہ سمجھ میں نہیں آیا تو میں اور کھول کے ترجمہ کر دیتا ہوں۔ خدا حکم فرما رہا ہے خبردار جہاں کہیں حق کا تذکرہ ہو وہاں باطل کا فتویٰ نہ لگانا۔ خبردار جہاں کہیں حق کا تذکرہ ہو وہاں باطل کا فتویٰ نہ لگانا۔ یہ جملہ جو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، یہ ترجمہ میں اپنی طرف سے ترجمہ نہیں کر رہا، میں نے بڑا سوچ سمجھ کے لغت کو سامنے رکھتے ہوئے، صرف اور نحو کی باریکیوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ حکم کیا تھا؟ خبردار کبھی بھی حق کو باطل کا لباس نہ پہنانا۔ لباس کسے کہتے ہیں؟ لباس وہ چیز ہوتی ہے جو کسی کو ڈھانپ لے۔ توجہ فرمائیں گے، لباس کیا چیز ہے؟ جو کسی کو ڈھانپ لے۔ مثلا اس وقت میں نے یہ کپڑے پہن رکھے ہیں، ان کپڑوں نے مجھے ڈھانپا ہوا ہے، اس لیے یہ میرا لباس ہے۔ لیکن یہ خیال رکھیں لباس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کٹا ہوا ہو اور سلا ہوا ہو۔ جو چیز بھی جسم کو ڈھانپ لے وہ لباس کہلاتی ہے۔ آج جہاں پہ ہوں سلا ہوا پہنا ہے، کل حج کرنے چلے جاؤں گا وہی دو چادریں میرا لباس ہو جائیں گی۔ لباس کے لیے کسی شکل و صورت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ لباس بس وہ چیز ہے کہ جو کسی کو ڈھانپ لے اسے لباس کہتے ہیں۔ میں نے جو یہاں پہ لفظ فتوے کا استعمال کیا ہے وہ فتوے کا لفظ استعمال ہی اس لیے کیا ہے کہ فتویٰ وہ چیز ہوتی ہے جو کسی چیز کو ڈھانپ لے، کسی چیز پہ پردہ ڈال لے۔ اس لیے میں نے کہا ہے جہاں حق کا تذکرہ ہو وہاں باطل کا فتویٰ نہ لانا۔ جہاں کہیں حق کا ذکر ہو رہا ہو وہاں باطل کا فتویٰ کبھی بھی لے کر نہ آنا، اور آنا بھی نہیں چاہیے۔ حق خود ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا ہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ جہاں حق آتا ہے وہاں سے باطل مٹ جاتا ہے، تو جہاں حق کا تذکرہ ہے وہاں باطل کا فتویٰ کیسا؟ جہاں حق کا تذکرہ ہے وہاں باطل کا فتویٰ کیسا؟ حق آ جاتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے۔ اور میں اگر یہاں پہ لاہور کے اس منبر پہ بیٹھے ہوئے تشریح کرنا شروع کر دوں، آپ کو بتانے کی ضرورت ہے کہ حق کون ہے؟ کیا شامل ہو جائیں گے پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہے؟ آپ جو یہاں پہ تشریف فرما ہے آپ کو بتانے کی ضرورت ہے کہ حق کون ہے؟ نہیں، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تقریر لائی جا رہی ہے، اللہ جانے سننے والے کہاں کہاں سن رہے ہوں گے، ان کے لیے نبی کی حدیث پیش کر دیتا ہوں کہ نبی نے ارشاد فرمایا تھا الحق مع علی و علی مع الحق۔ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اس کا آسان ترجمہ یہ ہے لفظوں میں لکھا جائے تو حق ہے، وجود میں دیکھا جائے تو علی ہے۔ مل گئے حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اور آسان ترجمہ کیا بنتا ہے؟ لفظوں میں لکھوں تو حق ہے، اسی کو وجود میں دیکھوں تو علی ہے۔ لفظوں میں لکھوں تو حق ہے، وجود میں دیکھوں تو علی ہے۔ اگر یہاں تک میرے ساتھ آ گئے ہو اور نبی کی اس حدیث کے ساتھ تمام امت مسلمہ متفق بھی ہے کہ حق سے مراد علی ہے، تو اب آیت کا ترجمہ کرنے جا رہا ہوں کہ خبردار مسلمانوں خیال رکھنا جہاں علی کا تذکرہ آ جائے وہاں باطل کا فتویٰ نہ لگانا۔ جہاں علی کا ذکر آ جائے، جہاں علی کا تذکرہ آ جائے وہاں باطل کا فتویٰ نہ لگانا۔ میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ سننے والے کس موڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں تو بس وہ کام کرتا ہوں کہ جو وہاں سے میرے ذمہ لگا ہوا ہے۔ بندوں کی ناراضگی اور ان کا راضی ہو جانا میرا معیار نہ کل تھا نہ آج ہے۔ سارا جہان ناراض ہو جائے میری بلا سے، سارا جہان پیچھے چلتا رہے، مجھے فرق کوئی نہیں پڑتا، کیونکہ میرا رزق آتا ہے والی نجف کے نالین کے نیچے سے۔ اور وہاں سے اگر آنے والا رزق ہو تو پھر
परेशान नहीं हुआ जाता कि कौन क्या सुन रहा है, कौन कब नाराज हो जाएगा, कौन कब परेशान हो जाएगा। मैं ये जुमला जो कहा है बस इसे वाज़ेह करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। जब अली का तज़किरा हक है तो अब जहाँ अली का तज़किरा हो वहाँ बातिल का फतवा नहीं लाना चाहिए। इसलिए दुनिया वालों को कह रहा हूँ, हक के बारे में तो अल्लाह कह दिया है कि जब हक आ जाए तो बातिल मिट जाता है। इसलिए दुनिया वालों को मशवरा देता हूँ, तेरी अपनी किसी हरकत की वजह से अगर बातिल हो रही है तो अली का ज़िक्र आने से हक हो जाएगी। अपना अगर कहीं मसला है, किसी जगह कोई परेशानी है तो फिर उसकी जगह अगर अली का तज़किरा आ जाएगा तो फिर हक हो जाएगी। मैं रसूल की हदीस मुकम्मल करूं और फिर आगे बढ़ना शुरू करूं। क्या इरशाद फरमाया, अल हक मा अली से व अली को माल हक, हक अली के साथ है। अली ये साथ कैसा साथ है, तवज्जो ये साथ कैसा साथ है। दो लोग इकट्ठे चल रहे हो तो भी लोग कहते हैं साथ चल रहे हैं, तवज्जो है। दो लोग आगे पीछे चल रहे हो तो भी लोग कहते हैं साथ चल रहे हैं। अब ये जो हक और अली का साथ है ये कैसा साथ है, तवज्जो है। क्या हक और अली बिल्कुल बराबर साथ साथ चल रहे हैं? तो दोस्तों के सामने अर्ज करता रहूं, हक की जरूरत नहीं कि अली के बराबर चले। हक के बस में नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है कि अली के बराबर चले। तो फिर या रसूल अल्लाह, हक और अली का आपस में चलना कैसा है? रसूल ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा, ऐ मेरे अल्लाह, हक को उधर फेर दे जिधर अली फेर रहा है। हक को उधर फेर दे जिधर अली, हक को उधर फेर दे जिधर अली फेर जाए। इसका मतलब ये हुआ अली आगे है। मैंने अभी एक जुमला कहना है और आप में से हर बंदा मेरे साथ शामिल हो जाएगा। अली आगे है, हक पीछे है। पीछे है तो उधर फिरेगा जिधर अली फिरेगा, पीछे पीछे चल रहा है। अब अगर मेरा लाहौर का मजमा यहाँ पे भी मेरे साथ शामिल ना हुआ तो फिर ये जुमला मैं कहाँ पे कहूँगा? अली आगे है, हक पीछे है। अरबी ज़बान में आगे चलने वाले को इमाम कहा जाता है, आगे चलने वाले को इमाम कहा जाता है, पीछे चलने वाले को मामूम कहा जाता है। नबी की हदीस ने बताया, अली आगे है, हक पीछे है। इसका मतलब ये हुआ, ये नबी की हदीस है, हक दा इमाम या अली। ये नबी की हदीस है कि हक का इमाम अली है। इसलिए ये जो मलान गली गली नारा लगाता फिर रहा है ना, हक का इमाम या अली, ये इसका नारा नहीं, नबी की हदीस है। ये मलान का नारा नहीं है, ये नबी की हदीस है जो हर गली, हर बाजार, हर मोहल्ले में मलान सुनाता फिर रहा है। बल्कि जुमला बदल के कहूँ, अगर इस बात पे मुत्तफिक होना कि हक दा इमाम शाह अली ये नबी की हदीस है, तो बाकी नकवी इकबाल टाउन के इस मिंबर पे बैठ के कह रहा है, अगर ये नबी की हदीस है, हक दा इमाम या अली, तो फिर ये अली के मलान का कमाल है कि हर गली में अहले हदीस को हदीस सुना रहा है। वो हर गली में अहले हदीस को नबी की हदीस सुनाता फिर रहा है। और मलाक को मुबल्लिग विलायत अली है। मौलवियों के लिए माहौल भी चाहिए, जगह भी चाहिए, मेंबर भी चाहिए। ये सब कुछ इकट्ठा करोगे तो मौलवी अली सुनाएगा। मलाक वो शाहकार कुदरत है, उसे ना माहौल चाहिए, ना मेंबर चाहिए, ना लोग चाहिए। वो तो हर जगह अली अली करता फिर रहा, वो हर जगह नबी की हदीस सुना रहा है। तो अब क्या नबी फरमा रहे हैं? हक दा इमाम अली है। अब हक मोहताज है कि वो अली के पीछे चले। एक मंजिल सामने आ गई, अगर आपकी इजाजत हो तो एक मसला है हल करना चाहिए। मेरे मौला की एक हदीस है, अपने एक सहाबी हारिस हमदानी से कहा था, या हारो हमदान मैं यमुत शरनी, ऐ हारिस हमदानी जो मरता है वो मुझ अली को देखता है।
ہے جو مرتا ہے وہ مجھ علی کو دیکھتا ہے، وہ مرنے والا کہیں مرے، اللہ اکبر، وہ دیکھتا علی کو ہے۔ میں نے ایک جگہ یہ حدیث پڑھی، ایک کمرے میں جا کے بیٹھا، ہمارے اپنے یہاں بھی تو بہت سارے لبرل آ گئے ہیں، ترقی یافتہ ہے، لکھے لوگ، پڑھے لکھے سوال، تو میرے پاس آگے جوان بیٹھا اور کہنے لگا جناب والا کوئی مرنے والا کہاں مر رہا ہے، کوئی مرنے والا کہاں مر رہا ہے، کوئی پاکستان مر رہا ہے، کوئی امریکہ مر رہا ہے، ایک ہی وقت میں ہزاروں مرنے والے، اور علی کہہ رہا ہے ہر کوئی مجھے دیکھتا ہے، ہر مرنے والا مجھے دیکھتا ہے۔ ایسے کیسے ممکن ہے کہ کوئی ایک ہو اور دنیا کے مختلف کونوں میں بیٹھے ہوئے اس ایک کو دیکھ رہے ہو؟ کوئی تو دلیل ہونی چاہیے۔ میں نے کہا یہ بس مسئلہ ہے تمہارا کہ تمہیں ہر معاملے میں بات سمجھ آ جاتی ہے، علی کے معاملے میں سمجھ نہیں آتی۔ توجہ فرمائیے، ہاں، آدم کا بغیر ماں باپ کے ہونا ان کی سمجھ میں آ جاتا ہے، نوح کی کشتی کا بھنور سے نکل جانا ان کی سمجھ میں آ جاتا ہے، ابراہیم کے لیے آگ کا گلزار ہو جانا ان کی سمجھ میں آ جاتا ہے، حضرت صالح کے لیے پہاڑ سے اونٹنی بچے سمیت نکلنا ان کے سمجھ میں آ جاتا ہے، حضرت سلیمان کے تخت کا ہوا میں اڑنا ان کی سمجھ میں آ جاتا ہے، حضرت عیسیٰ کا مٹی سے پرندے بنا کے اڑانا ان کی سمجھ میں آ جاتا ہے، مردوں کو زندہ کرنا ان کی سمجھ میں آ جاتا ہے، اندھوں کو آنکھیں دینا عیسیٰ کا ان کی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اگر نہیں آتا تو علی کے فضائل سمجھ میں نہیں آتے، قصور سمجھ کا نہیں خون کا ہے۔ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ یقیناً مجلس بہت دیر سے شروع ہے، تھک چکے ہوں گے آپ، لیکن میں بھی بڑے دور کا سفر کر کے 4 گھنٹے کا سفر کر کے آپ کے پاس پہنچا ہوں اور چاہتا ہوں کچھ باتیں بتاتا چلوں۔ کیسے ممکن ہے کہ ہر ایک کوئی کہاں ہے اور کوئی کہاں ہے اسے علی سمجھ میں آ جائے؟ میں نے اسے چند دلیلیں دی تھی جو دلیلیں اسی حدیث سے وابستہ ہیں، اگر آپ میرے ساتھ شامل ہیں بالخصوص اپنے نوجوان بچوں کے لیے۔ وہ دلیلیں ایک تو سائنس کی موجودہ دلیل دی تھی اور ایک اسی شریعت کے مسئلے سے دلیل دی تھی۔ اس نے کہا کیسے ممکن ہے کہ دیکھنے والا بہت سارے ہوں، دنیا کے مختلف خطے میں ہوں، اور کوئی ایک ہو اور اسے سارے دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا پریشانی کی بات کون سی ہے؟ سورج ایک ہے، جو ہے میرے بات لوگ، سورج ایک ہے، اسے دیکھنے والا ہر جگہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ علی بھی تو آفتاب ولایت ہے، اللہ اکبر، علی بھی تو آفتاب ولایت ہے، وہ فلک ولایت میں چمک رہا ہے، ہر کوئی اسے دیکھ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، کوئی اور بھی تو دلیل ہونی چاہیے۔ میں نے کہا چل تجھے میں قرآن سے دلیل دیتا ہوں، اور وہ دلیل ابھی سن لیجیے جو اس حدیث سے وابستہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں موت کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جاءت سکرۃ الموت بالحق، او میرے بندو موت آتی ہے حق کے ساتھ۔ نا یاد بہت ہو گئی ہے، کیا تھکے ہوئے بہت ہے۔ حق حق حق، موت آتی ہے حق کے ساتھ، موت آتی ہے حق کے ساتھ، موت آتی ہے حق کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہوا موت تب تک نہیں آئے گی جب تک حق نہیں آئے گا، اور حق تب تک نہیں آئے گا جب تک حق کا امام نہیں آئے گا۔ سلام علیکم، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، جیو موت محتاج ہے حق کی۔ اللہ نے کر دیا کہ حق آئے گا تو موت آئے گی، اور حق کو نبی نے محتاج کر دیا علی کا کہ علی آئے گا تو حق آئے گا۔ تو اب موت تو اس وقت آ نہیں سکتی جب تک کہ علی نہ آ جائے۔ حارث ہمدانی نے کہا تھا مولا ہر کوئی دیکھے گا، چاہے مومن یا منافق، توجہ سب دیکھیں گے۔ مومن کا سب، کوئی مومن ہے تو بھی دیکھے گا، کوئی منافق ہے تب بھی دیکھے گا۔ اس نے کہا آقا و مولا مومن تو دیکھے کیونکہ ساری زندگی آپ کی محبت میں گزار دی، یہ منافق کیوں دیکھے؟ مومن کا تو حق بنتا ہے کہ وہ دیکھے، یہ منافق آپ کو کیوں دیکھے؟ امیر المومنین نے فرمایا مومن نے ساری زندگی میری محبت میں گزاری ہے، اس لیے حق بنتا ہے کہ وہ جاتے ہوئے اسے دیکھے کہ جس کی محبت میں اس نے زندگی گزاری ہے۔ اور منافق مجھے اس لیے دیکھے گا تاکہ مرنے سے پہلے یہ دیکھ کے مر جائے
آج فیصلہ تو اسی علی نے کرنا ہے، اس لیے حق کے ساتھ موت آئے گی، اور رسول نے فرمایا حق ادھر جائے گا جدھر علی جائے گا۔ اور اب جہاں پہ اگر یہ بات طے ہو گئی تو پھر آیت کی طرف واپس آؤ، خبردار جہاں حق کا تذکرہ ہو وہاں باطل کا فتویٰ نہ لگا۔ اور اس کے بعد جو اگلا لفظ ہے وہ لفظ پھر اہم ہے، اور خصوصی طور پہ شاید آج کے دور کے مولویوں کے لیے یہ حکم ہے جو اللہ نے قرآن کی اس آیت کے اس حصے میں دیا ہے، یہ کہہ کر فَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، پھر ارشاد فرمایا وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، خبردار کبھی بھی حق کو چھپانا نہ، کبھی بھی حق کو چھپانا نہ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، کبھی بھی حق کو چھپانا نہ۔ اب پڑھے لکھے دوست تشریف فرما ہے، آپ سارے مجھے مل کے بتائیے جب کسی چیز کی نفی کی جائے تو پھر ہمارے لیے کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کے مثبت میں کام کریں۔ مثلا میں یہاں سے کسی کو کہوں خبردار کوئی ہال سے باہر نہ جائے، کوئی یہاں سے باہر نہ جائے، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ یہاں بیٹھا رہے، یہی مطلب ہوگا نا۔ جب باہر جانے سے منع کروں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بیٹھے رہو۔ اللہ کہہ رہا ہے حق نہ چھپاؤ، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ چھپاؤ نہیں، ہر جگہ حق بتاؤ، ہر جگہ حق بیان کرو، ہر جگہ حق بتاؤ۔ اور پڑھے لکھے دوست تشریف فرماؤ، قرآن مجید میں ہوتے ہیں شریعت کے حکام۔ اب یہ شریعت کا حکم ہے کہ حق بتانا ہے، شریعت کا حکم ہے کہ حق بتانا ہے، شریعت کا حکم ہے کہ حق بتانا ہے۔ اور شریعت تین جگہ سے بتائی جاتی ہے، یا ممبر سے بتائی جاتی ہے، یا محراب سے بتائی جاتی ہے، یا مصلی سے بتائی جاتی ہے۔ آیت نے پابند کر دیا ہے ممبر لگے گا تو علی بتانے کے لیے، محراب سجے گی تو علی بتانے کے لیے، مصلی لگے گا تو علی بتانے کے لیے۔ ہر جگہ علی، بلکہ نہیں، میں پھر رسول کے فکر، ہمارے مذہب میں ہے ہی دو چیزیں، یا اللہ کا قرآن ہے یا محمد کا فرمان ہے۔ اس کے علاوہ کسی تیسری چیز سے تو نہ ہم کل واقف تھے نہ آج واقف ہے۔ میں نے پہلے قرآن پڑھا، اب پھر محمد کا فرمان پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا تھا اے میرے حبیب تبلیغ کر، توجہ فرما رہے ہیں، یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے حبیب تبلیغ کر اس کی جسے تجھ تک پہلے نازل کیا جا چکا ہے۔ اے مولوی آج یہیں پہ سمجھ جاتے ہیں، جسے پہلے نازل کیا جا چکا ہے، جس کی ولایت نازل ہوتی ہے وہ خود پیدا ہوگا۔ پتہ نہیں میں نے جملہ کہا، آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہاں وہ پہنچا دے جو تجھ پہ نازل کیا جا چکا ہے۔ اور نبی نے کیا بتایا تھا؟ میں نے شاید آپ کے سامنے یا کسی جگہ یہ تذکرہ کیا تھا۔ آج تک علماء و ذاکرین نے ہمیں پورے خطبہ غدیر میں صرف اتنا سنایا ہے، من کن تو مولا ہو هذا علی ہو، اس سے آگے کچھ نہیں۔ میں اس وقت لاہور کا مرکزی ممبر یہاں پہ دعوے سے یاد کر رہا ہوں، میرے پاس جو کتابیں موجود ہیں ان کتابوں میں غدیر کا خطبہ جو مختصر ترین خطبہ لکھا ہوا ہے وہ 48 صفحوں پر ہے۔ کتنے صفحوں پر؟ 48، 48 پیجز۔ ان 48 صفحوں میں سے پہلے 4 صفحوں پر نبی کی زبان سے توحید بیان کی گئی ہے۔ پہلے 4 صفحوں پر نبی کی زبان سے توحید ہے، باقی 44 صفحوں پر نبی کی زبان سے علی کے فضائل ہیں۔ پہلے 4 صفحوں پر توحید ہے، باقی 44 صفحوں پر نبی کی زبان سے علی کے فضائل ہیں۔ اب جو دنیا والے ہم پہ فتویٰ لگاتے ہیں نا، علی زیادہ کیوں پڑھتے ہو، ہم سے پہلے محمد سے پوچھو انہوں نے علی زیادہ کیوں پڑھا۔ میرے نبی نے علی زیادہ کیوں پڑھا؟ 44 صفحوں پر نبی نے علی کے فضائل بیان کیے ہیں، اور ہم نے ان 44 صفحوں میں سے صرف ایک لائن سنائی ہے، من کنت مولا۔ گو کے پورے خطبے کا یہ ٹیپ کا فکرہ ہے۔ شعراء قصیدے پڑھتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارا مرکزی شعر ہے، یہ پورے خطبے کا مرکزی نقطہ ہے، لیکن اس سے پہلے بھی بہت کچھ ہے، اس کے بعد بھی بہت کچھ ہے۔ اس کے بعد والے 2 لفظ سنیں اور میں نتیجے کی جانب آگے بڑھوں۔ جب یہ فرما دیا تھا نا من کنت مولا فہذا علی المولا، اس کے بعد ارشاد فرمایا فَلْيُبَلِّغْ شَاهِدُهُ الْغَائِبَ، جو یہاں موجود ہے اس پہ واجب ہے کہ جو نہیں موجود اسے علی کی تبلیغ کرے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کیا کہا؟ چھپانا نہیں ہے، چھپانا نہیں
है और नबी क्या कह रहे हैं, अली की तबलीग करो, अली की तबलीग करो, अली की तबलीग करो। और अभी आपको बताया या तबलीग मिंबर से होती है, या महराब से होती है, या मुसल्ले से होती है। अल्लाह ने तबलीग कहा, नबी ने अली बताया, और अली ने अपनी उम्मत को अली की तबलीग करने के लिए कहा। तो गदीर के बाद बाकी से पहले और चीजें तबलीग होती होगी, गदीर के बाद मिंबर सजेगा तो अली के तज़किरे के लिए, महराब सजेगी तो अली के तज़किरे के लिए, मुसल्ले पे कोई आएगा तो अली के तज़किरे के लिए। सलाम अलैकुम। और आपको जो कहता फरमाए खालिश बल्लेगो, शायद हो गया, बस एक जुमला कहना है, खालिश बल्लेगो, जो मौजूद है वो उसे जो नहीं मौजूद अली बताए। फिर फरमाया वाले तो हो गलत, हर बाप पे वाजिब है वो बेटे को अली बताए। अल्लाह अकबर, हर बाप पे वाजिब है वो बेटे को अली बताए। मैं लाहौर में ये जुमला हदिया करके जा रहा हूँ। तुमने अगर अपने बच्चों को PhD करवा दी, लेकिन अगर उन्हें अली ना बताया तो तुमने कोई काम नहीं किया, क्योंकि नबी ने जो वाजिब किया है बाप पर, वो वाजिब ये किया है कि हर बाप अपनी नस्ल को अली बता के जाए। या रसूल अल्लाह बचा क्या है, पहाड़ जितना जुमला है, या रसूल अल्लाह बचा क्या है, हर बाप अपनी नस्ल को अली बता के क्यों जाए। तो भाई नहीं, नबी की आवाज आएगी, जिस तरह बारिश ना हो तो फसल खराब हो जाती है, अली ना बताया जाए तो नस्ल खराब हो जाए। इसलिए अली बताना है, अली छुपाना नहीं। हुक्म कुरान भी है, हुक्म नबी भी है। और यहाँ पे फिर पहला यहाँ तक जो हुक्म था ना, ये तमाम उम्मत के लिए अमूमी हुक्म था। इसके बाद जो हुक्म शुरू हो रहा है, वो हुक्म शुरू हो रहा है मेरे लिए, आपके लिए। मैं क्यों कह रहा हूँ मेरे और आपके लिए, क्योंकि आयत सुनिएगा, फरमाया भला तलबिसुल हक़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़ व अंतुम तालमून। जो जानते हो कि हक़ कौन है, तुम तो न छुपाया करो। जो आगाह हो, जो हक से आशना हो कि हक कौन है, तुम तो हक को ना छुपाया करो। इसका मतलब ये हुआ ज्यादा अहम हुक्म उनके लिए है जो हक जानते हैं। बल्कि नहीं, जुमला बदल के कहूँ, याद रखिएगा, ज्यादा बड़ा मुजरिम वो है जो जान के छुपाए। ज्यादा बड़ा मुजरिम कौन है? और अगर आप हैरान बैठे हैं तो मैं अगला जुमला कह देता हूँ, जान के छुपाए। छुपाता वही है जो जानता है, जो जानता ही नहीं वो छुपाएगा क्या? जो जानता है वो छुपाता है, इसलिए वो बड़ा मुजरिम है। हाँ, चले अगला जुमला भी कह दूं, जो जान के छुपा ले वो दीन से खारिज हो जाता है। जो जान के छुपा ले, और ये भी अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कुरान की आयत है, खुदा बंदे आदम ने इरशाद फरमाया है, यअरिफून नेमतल्लाह सुम्मा युनकिरूनहा व अक्सरुहुमुल काफिरून। वो जो नेमत को पहचान कर फिर मुनकिर हो जाते हैं, उन्हीं की अक्सरियत तो काफिर है। जो जान कर पहचान कर मुनकिर हो जाते हैं। इसलिए अब यहाँ पर हुक्म है, और एक मशवरा दूंगा, और लाहौर में ये मशवरा देना जरूरी था, इसलिए मैंने इस बयान को शुरू किया है। रसूल के एक सहाबी हैं अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, तो बच्चों है बड़े अहले सुन्नत में भी मारूफ है, अहले तशरीह में भी नाम रखते हैं। बिरादरान के यहाँ तो इतना बड़ा मर्तबा है कि अगर उन्हें निकाल दिया जाए इल्म हदीस से तो बिरादरान का 1/3 हदीस का हिस्सा खत्म हो जाए। 1/3 हदीसें, 33% हदीसें अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से मरती हैं। वो कहते हैं मैं एक दिन नबी के पास बैठा हुआ था और मैंने बैठ के कहा, या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह कितना रहमान है और कितना रहीम है। नबी ने फरमाया, इससे ज्यादा तुझे क्या बताऊं कि उसने अपनी किताब को शुरू ही अपने इन नामों से किया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान भी है, और फिर बात आगे बढ़ी तो फिर तो आया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें उस आलमीन के रब के लिए हैं जो रहमान भी है और रहीम भी है। मौला अली के साथ ये इरशाद फरमाया कि मेरा अल्लाह वो है सबक़त रहमतहु गज़बा, जिसकी रहमत उसके गज़ब से आगे चलती है। अल्लाह अकबर, जिसकी रहमत उसके गज़ब से, उसने अपनी रहमत का दामन फैलाया हुआ है।
وہ ہر ایک کو اپنی رحمت کے دامن میں لینا چاہتا ہے. یہ کسی کی اپنی قسمت کو بچ کے غضب پہ چلا جائے، ورنہ وہ ہر ایک کو اپنی رحمت کے دامن میں لے رہا ہے. اس کی رحمت اس کے غضب سے آگے چلتی ہے. عبداللہ بن عباس نے کہا حضور اگر یہی بات ہے کہ وہ رحمان الرحیم سے اپنی بات کو شروع کرتا ہے، بار بار قرآن میں رحمان رحیم ہونے کا تذکرہ کرتا ہے، اس کی رحمت اس کے غضب سے آگے چلتی ہے، پھر وہ روز محشر بندوں پہ عذاب کیوں کرے گا؟ جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، پھر وہ کون سا جرم ہے جو اتنا بڑا جرم ہو جائے گا کہ اللہ بندوں پہ عذاب کرے گا؟ نبی نے جواب میں ارشاد فرمایا، اگر نہ نبی کا جواب ہو میں زبان میں ڈالنے کے لیے تیار ہوں. نبی نے ارشاد فرمایا، لا يعذب الله الخلق الا بذنوب العلماء الذين يكتمون الحق من فضل علی وعترته. نبی نے ارشاد فرمایا اللہ روز محشر بندوں پہ کبھی عذاب نہ کرتا، لیکن ان علماء کے گناہوں کی وجہ سے کرے گا کہ جو علی کے فضائل چھپاتے ہیں. اللہ اکبر. کس کی وجہ سے؟ علماء کے گناہ. پریشان ہو گیا پھر. کس کے گناہ؟ علماء کے گناہ. جو علی اور اولاد علی کے فضائل چھپاتے ہیں، علماء کے گناہ. اس لیے مشورہ دیتا ہوں علی کے چاہنے والوں کو، ان کے پاس نہ جایا کرو جو علی چھپاتے ہیں، وہاں آیا کرو جہاں علی بتاتے ہیں. کیونکہ تمہارے شہر میں تمہارے شہر میں چھپانے والے بھی بڑی کثرت میں ہیں. اس لیے پیغام ضرور دینا ضروری تھا کہ جو جانتے ہو وہ حق کو نہ چھپانا. اور یہاں تک اگر پہنچ گئے، بس میں اپنے بیان کو سمیٹنے کی طرف چلوں، اگر ان منزلوں تک پہنچ گئے ہو کہ اللہ حکم دے رہا ہے خبردار جو جانتے ہو وہ حق نہ چھپانا. خدا کی قسم اللہ کا قرآن ہے نا، پھر رابط دیکھو، ترتیب دیکھو آیتوں کی، اور پھر دیکھو اللہ تمہیں کہنا کیا چاہتا ہے. یہ کہہ کر کہ جب فرمایا حق نہ چھپانا، ساتھ ہی ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. حق نہ چھپاؤ، نماز قائم کرو. حق نہ چھپاؤ، نماز قائم کرو. حق نہ چھپاؤ اور نماز قائم کرو. وہ نماز تلاش کر جس میں حق چھپایا نہیں جاتا، جس میں حق چھپایا نہیں جاتا. چلو میں اور واضح کر دیتا ہوں، اس آیت کو پورا سن لو. فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو. توجہ، ایک ایک لفظ سمجھنے والا ہے. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو. رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. جتنے بیٹھے ہوئے ہو، یہ رکوع نماز میں ہو نہیں جاتا. جاگ کے میرے بات کو پہلے کہا جا رہا ہے نماز قائم کرو، پھر کہا جا رہا ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. تو یہ رکوع نماز میں ہو نہیں گیا، یہ خود روکن ہے رکوع نماز کا. بالکل ایسے ہی ہے کوئی میرے پاس پانی کا گلاس لائے اور مجھے پانی کا گلاس دے کر کہے گلاس بھی پی لیجیے، گھونٹ بھی بھر لیجیے. گلاس بھی پی لیجیے، گھونٹ بھی. تو میں اسے پلٹ کے کہوں گا گلاس میں ہی گھونٹ ہے. جب گلاس پی لیا تو گھونٹ بھرا گیا. یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کہہ رہا ہے نماز بھی قائم کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع بھی کرو. جاگو گے تو جملہ کہوں گا نماز بھی قائم کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع بھی کرو. بچا کیا ہے؟ خدا کی قسم اگر مولویوں سے پوچھا جاتا تو کبھی مسئلہ سمجھ میں نہ آتا. جب مولا کے پاس بندہ سوال لے کر آیا کہ مولا یہ کیا معاملہ ہے کہ نماز قائم کرو، اقیموا الصلاۃ اور پھر رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اس وقت میرے مولا نے ارشاد فرمایا یہ جو کہا ہے نا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اس سے مراد وہ پنجگانہ نماز ہے جو تم پڑھتے ہو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. وہ وارکعوا مع الراکعین میں آتی ہے. کہا مولا پھر یہ اقیموا الصلاۃ کیا ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا من اقام ولایتی فقد اقام الصلاۃ. جس نے ہماری ولایت کو قائم کیا اس کی نماز قائم ہو گئی ہے. اللہ اکبر. جی سلامت ہے مولا کو جو کہتا فرمایا جس نے سلامت ہے مولا کو جو کہتا فرمایا. جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھے. قائم کرنا نماز کا، علی کی ولایت کو قائم کرنا ہے. بس تیزی سے آگے بڑھو. صرف آیتوں کا ترجمہ اور ایک آیت آخری، اس کے دو لفظ اور میں مسائل کی جانب آگے بڑھتے ہوں. رات بہت ہو چکی ہے. یہ کہنے کے بعد یہاں تک کلام تھا عوام سے، یہاں سے آگے کلام شروع ہوا ہے خواص سے. آیت کے ترجمے سے پہلے سمجھ میں تب آئے گی
آپ جانتے ہیں نا جو علی کو گھٹاتا ہے وہ بھی اشتہار مجلس کا ہی لگاتا ہے. پتا نہیں جو علی گھٹاتا ہے وہ بھی اشتہار. بلکہ چلیں میں جو حق بنتا ہے جملے کا وہ کہوں, جس نے علی کو بھونکنا ہے وہ بھی اشتہار مجلس کا ہی لگاتا ہے. ہاں ہاں, اور یہ اگر کوئی ناراض ہو جائے تو اس کی مرضی ہے. علی کا دشمن بولتا نہیں بھونکتا ہے. اچھا یہ بھی میرا اسلوب نہیں, یہ اسلوب بھی نبی کا ہے. اگر کوئی مجھ سے ناراض ہے تو پہلے نبی سے ناراض ہو جائے. یہ اسلوب نبی کا ہے. وہ جو رحمت للعالمین ہے نا, وہ ایک میدان میں موجود تھا, کسی نے دروازے کی گستاخی کی. نہیں توجہ فرمائی. ورنہ مدینے مکے میں لوگ اتنے پتھر مارتے رہے کہ نبی لہو لہان ہوتے رہے, اور جبریل آ کے کہتے تھے پہاڑوں کے درمیان پیس دوں. نبی کہتے تھے نہیں, ابھی مجھے جانتے نہیں ہیں, ابھی ان کے ساتھ یہ نہ کرنا, ابھی ان کے ساتھ یہ نہ کرنا. اللہ جانے اس نبی کو کیا ہوا کہ وہی نبی ہے اور جنگ کا میدان ہے, جنگ خندق ہے. ایک شخص نے نیزہ پھینکا, وہ نبی کے خیمے کے دروازے میں لگا. اس نے دروازے کو چاک کر دیا اور نبی نے کہا من لحاظ القلب, کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے, کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے. نبی اللہ وجہ کیا ہے, آج سوال بدلی کیوں ہے, آج کیوں کہہ رہے ہیں کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے. وہی نہیں نبی کی آواز آئے گی. آج طے کر کے جانا چاہتا ہوں, جو اس گھر کے دروازے کی گستاخی کرے وہی کتا ہے. سلامت ہے مولا کو جگہ جناب شیخ صاحب کو سلام. اس لیے اس لیے میں نے کہا ہے جنہوں نے علی کو بھونکنا ہے, اشتہار وہ بھی مجلس کا لگاتے ہیں, بلاتے وہ بھی مجلس کے نام پہ ہیں, اور پھر کہتے ہیں علی یہ بھی نہیں کر سکتا, علی یہ بھی نہیں کر سکتا, علی وہ بھی نہیں کر سکتا. ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم, اور تم کیسے لوگ ہو, لوگوں کو بلاتے بھی نیکی کے نام پہ ہو اور تمہارا اپنا دل اس نیکی سے تنگ ہے. بلایا بھی اسی نام پہ ہے, دل بھی اسی سے تنگ ہے. یہ عالم نہیں ہے, انہوں نے کتاب کے رٹے لگا لیے ہیں. اور پھر اس کے بعد اگلا جملہ میں نے سمیٹا اپنے بیان کو, فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, مدد مانگو صبر سے اور صلاۃ سے. لکھنے والوں نے لکھا مدد مانگو روزے سے اور نماز سے. مدد کا مانگی جاتی ہے جب کوئی مشکل آئے, میری گردن پہ تلوار آئے اور میں کہوں میں نیت کرتا ہوں روزہ رکھنا, اور خون گھٹنے لگے اور میں کہوں میں پڑھتا ہوں 2 رکعت نماز, قربت آنے لگنا. نہیں عزیزان محترم, ایسی منزل پہ وہ مدد چاہیے جو فوراً آئے اور جان چھڑائے. جب مولا سے پوچھا گیا کہ کیا مراد ہے یہاں پر وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, کہ صبر اور صلاۃ سے مدد مانگو, اس وقت مولا نے ارشاد فرمایا صبر سے مراد ہمارے جد محمد ہے, صلاۃ سے مراد ہمارے جد علی ابن ابی طالب. اللہ اکبر. سلام علیکم مولا کو تو عطا فرمائے, مولا کو سلامت رکھے. بس آخری جملہ ہے اور میں مسائل پہ چلا گیا. اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا, آخری لفظ ہے جس کی وجہ سے یہ ساری تقریر ہے. ارشاد ہوا سنو الذین یظنون انہم ملاقو ربہم, یہ جو مومن ہے نا ان کا یہ ایمان ہے روز محشر ان کی ملاقات ان کے رب سے ہو جائے گی. روز محشر ان کی ملاقات, جو پہنچ گئے انہیں میری بات ہے, جو نہیں پہنچے انہیں ساتھ لے کے چلو, ان کی ملاقات ان کے رب سے ہو جائے گی. عربی زبان میں 2 لفظ ہیں, ایک ہے لقاء, ایک ہے زیارت. لقاء وہ جو مجمع میں آخری بندہ بیٹھا ہے وہ باہر جا کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری باقر نقوی سے ملاقات ہوئی, وہ وہاں سے کہے گا میں نے باقر نقوی کو دیکھا. اور میری جگہ اگر کوئی عالم دین تشریف فرما ہوں گے حفظ مراتب ہے, وہ کہے گا میں نے فلاں علامہ صاحب کی زیارت کی. ٹھیک, جہاں معاملہ دیکھنے تک رہ جائے وہاں زیارت ہوتی ہے. لیکن یہ صاحب جب یہاں سے اٹھے یہ باہر جا کے کہہ سکتے ہیں میری ملاقات ہوئی ہے. جو یہ کہیں گے میری ملاقات ہوئی ہے, ملاقات کے لیے مسافہ ضروری ہے.
ملاقات کے لیے مصافحہ ضروری ہے، مصافحے کے لیے ہاتھ. ارے ٹی وی پہ جب کبھی خبر بھی آتی ہے نا دو سربراہان مملکت کی ملاقات کی تو وہ کیا کرتے ہیں، خصوصیت سے وہ کلپ دکھاتے ہیں جب دونوں ایک دوسرے سے ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں، بڑی دیر وہ ہاتھ ملاتے رہتے ہیں تاکہ اچھی طرح تصویریں بن جائیں اور دنیا والوں کو یقین ہو جائے کہ ملاقات ہوئی ہے. اب ملاقات کے لیے ہاتھ ضروری ہے، اور اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ روز محشر رب کی زیارت ہوگی، اللہ کہہ رہا ہے رب سے ملاقات ہوگی. اب تیری اپنی مرضی ہے، ہاتھوں والا رب بنا یا رب کے ہاتھ لے آ. جیو سلامت ہو، مولا عزت عطا فرما. مل گئے ہاں ہاں، یہ ہاتھوں والا رب بنا لے، یہ رب کے ہاتھ لے آ. ہاتھوں والا رب بنائے گا تو مشرک ہو جائے گا، اور رب کے ہاتھ لے آئے گا تو مومن کہلائے گا. یہ جو رب کے ہاتھ ہے نا، جس کا نام علی ابن ابی طالب، اس علی کی بیٹیاں شام و کوفہ کے بازار میں رونے کے دن ہیں. اور آج تو آپ کی اس بارگاہ میں دو غضب کا بھوت اٹھائے جائیں. یہ دو معصوم بچے ہیں. اگر اجازت دو تو میں کی کہانی پوری سناؤں تو پھر جب میں کہوں گا تابوت برآمد ہو جائیں گے، اور آپ نے دنیا بھی کرنا ہے اور باطن بھی کرنا ہے. مدینے سے جب جناب زینب چلی تھی، میں مقتل کی ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، جناب عبداللہ ابن جعفر عالیہ بی بی کے ساتھ مکے تک آئے. جب 8 ذی الحج کو میرے مولا حسین نے حج کے احرام کو عمرے سے بدلا تو سفر کرنے لگے، تو حضرت عبداللہ ابن جعفر کو کہا کہ عبداللہ ابن جعفر ہم جائیں گے، آپ نہیں جانتے ہیں. اللہ مولا کیا وجہ ہے کہ سب جائیں گے اور میں نہیں جاؤں گا؟ رسول کے بیٹے نے رو کر کہا چچا عبداللہ مدینہ میں سغرا کے لیے، بھیا عبداللہ مدینے میں سغرا کے لیے. آپ نے سغرا کے پاس رہنا ہے، آپ میرے ساتھ کربلا کی جاتے ہیں. یہ جو آپ ذاکرین واحدین سے سنتے ہیں نا، عبداللہ بیمار تھے نا، عبداللہ جب مدینے سے چلے تھے بیمار میں. عبداللہ جب مکے میں یہ خبر ملی نا کہ میں نے نہیں جانا، عبداللہ کے دل پہ اتنا اثر ہوا کہ حضرت عبداللہ چارپائی سے لگے. رخصت ہوتے ہوئے حسین نے مولانا محمد سے کہا، مولانا محمد میرے نانا کی شریعت میں ماں باپ کی خدمت زیادہ ضروری ہے. تمہارا بابا بیمار ہے، تم رک جاؤ اپنے بابا کی خدمت کرو، یہ میرے نانا کی شریعت ہے. دونوں شہزادوں کو باپ کے پاس مکہ میں چھوڑ کر حسین چل پڑے. ابھی میرے مولا کا قافلہ چلتے ہوئے پہلی منزل پہ نہیں پہنچا تھا کہ حضرت عباس گھوڑا دوڑاتے ہوئے میرے مولا حسین کے سامنے آئے اور رو کر کہا آقا قافلہ روکو قیامت ہو گئی ہے. اجرکم اللہ، ہائے کرنے نہ رونے کے دن ہے، قافلہ روکو قیامت ہو گئی ہے. کہا کیا ہوا؟ عباس ابھی تو پہلی منزل ہے. آقا عباس نے رو کے کہا میرے مولا بھیا عبداللہ تشریف لا رہے ہیں، ہم مکے میں چھوڑ آئے تھے نا، بھیا عبداللہ آ رہے ہیں. حسین نے قافلہ روکا، فوراً قافلے کی پشت پہ گئے، دیکھا سامنے سے جناب عبداللہ اپنے دونوں بیٹوں کا سہارا لے کے آ رہے ہیں. ایک جانب جناب عون ہے، ایک جانب جناب محمد ہے، دونوں شہزادوں کا سہارا لے کے چلتے چلے آ رہے ہیں. آقا حسین قریب گئے، حضرت عبداللہ ابن جعفر نے سینے سے لگا لیا میرے مولا کو. میرے مولا حسین نے کہا کیوں بھیا، ابھی تو آپ کو مکے چھوڑ کے آئے ہیں، آپ پھر کیوں تشریف لے آئے؟ رو کر کہا حسین پہلی وجہ تو یہ ہے تیرے بغیر رہا نہیں جاتا. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ تیرے بغیر رہا نہیں جاتا، اور جس دوسری وجہ سے آیا ہوں نا، جس دوسری وجہ سے آیا ہوں، وجہ وہ حسین تجھے نہیں بتانی، مجھے بتا ان محملوں میں زینب کا محمل کون سا؟
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہی رونے کی جگہ ہے، یہیں سے مصائب کی ابتدا ہو رہی ہے۔ ان محملوں میں زینب کا محمل کون سا ہے؟ چلتے ہوئے جب اشارہ کیا نا یہ ہے علی کی بیٹی کا محمل، حضرت عبداللہ ابن جعفر چلتے ہوئے محمل کے قریب آئے، چھوٹے محمل پہ سر رکھ کے عبداللہ نے دھاڑے مار کے رونا شروع کیا۔ جب عبداللہ کا گریہ بلند ہوا نا، گریے کی آواز جناب زینب کے کانوں میں پہنچی، اپنے وارث کی آواز کو پہچانا، محمل کے اندر سے رو کے کہا عبداللہ اگر روکنے آئے ہو نا تو میں تمہارے حکم کی پابند ہوں عبداللہ، اگر روکنے آئے ہو میں رک جاتی ہوں، میں نہیں جاتی، میں ابھی محمل سے اتر جاتی ہوں، لیکن عبداللہ اتنا خیال کرنا ادھر حسین جائے گا ادھر میری روح نکل جائے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ادھر حسین جائے گا ادھر میری روح نکل جائے گی، میں حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ حضرت عبداللہ کا گریہ اور بڑھا، روکے گا علی کی بیٹی روکنے نہیں آیا اور میں شرط روک بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ جب تیرا نکاح تیرے بابا علی نے مجھ سے پڑھا تھا نا، اس وقت نکاح کی شرطوں میں میرے سامنے یہ شرط رکھی تھی عبداللہ خیال رکھنا جب حسین جانے لگے زینب کو نہ روکنا۔ اللہ اکبر، زینب کو نہ روکنا، زینب کے بغیر میرے حسین کا مشن مکمل نہیں ہوتا، زینب کو نہ روکنا، اس لیے روکنے نہیں آیا علی کی بیٹی، روکنے نہیں آیا۔ اب روتے ہوئے جناب زینب نے کہا پھر کیوں آئے ہیں، پھر کس لیے یہاں آئے ہیں، آپ کی طبیعت تو ناساز تھی، یہاں کیوں آئے ہیں؟ کہا سن زینب، میں نے تم دونوں بہن بھائیوں کو اکثر بات کرتے سنا ہے، یہ سفر میں نے سنا ہے بڑا مشکل سفر ہے، اس سفر میں بڑی مصیبتیں آنی ہیں، اور زینب تیرے نانا کا قول ہے کہ جب مصیبت آئے صدقہ دے کے ڈالی جاتی ہے، صدقہ دے کے ڈالی جاتی ہے۔ زینب جب کہیں اکبر پہ مصیبت آ گئی اور وہ اپنی طرف سے صدقہ کر دے رہا اور محمد کو میری طرف سے صدقہ کر دے رہا اور میرے دونوں بچوں کو صدقہ بنا کے اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، پر آپ کا گریہ قبول فرمائے۔ بس آوازوں کو بلند کرتے آنا تاکہ جایا نشان برآمدی ہو جائے، میرے دونوں بچوں کو صدقہ بنا کے لے جاؤ۔ کیا کہنے اس بات کے کہ جو اپنے جگر کے ٹکڑوں کو علی اکبر کا صدقہ بنا رہا ہے، پھر کتنا پیارا ہوگا وہ اکبر، ہائے ہائے کتنا پیارا ہوگا وہ اکبر کہ جس کا صدقہ اور محمد بن رہے ہیں، جس کا صدقہ۔ اور اب یہاں سے میں پوری ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، اس منزل سے لے کر عاشور کے دن تک زینب نے بچوں کو نام سے نہیں بلایا، جب بلایا بلا کے کہا اکبر کے صدقوں، اللہ اکبر، او میرے علی اکبر کے صدقوں، آؤ میں نے تم سے بات کرنی ہے۔ سارے رستے میں بچوں کا نام نہیں پکارا، اکبر کے صدقہ کہہ کے بلاتی رہی، وقت گزرتا چلا گیا، وہ رات آ گئی جو کربلا کی مشکل ترین رات ہے، اللہ اکبر، جو کربلا کی مشکل ترین رات ہے جسے شب عاشور کہا جاتا ہے۔ اس شب عاشور میں تم نے بڑا ماتم کرنا ہے، میں نے جملے تک پہنچنا ہے۔ اس شب عاشور میں ہر ماں اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھی۔ زینب نے اپنے دونوں شہزادوں کو اپنے سامنے بٹھایا ہوا تھا اور بٹھا کے کہنے لگی وہ بات یاد ہے جو تمہارے باپ نے تمہیں بیچتے ہوئے کہی ہے، یاد رکھنا تم علی اکبر کے صدقے ہو، خیال رہے کل اکبر سے پہلے تمہارا لاشا آنا چاہیے، کل اکبر سے پہلے تمہارا لاشا آنا چاہیے۔ اگر تمہارا لاشا اکبر سے پہلے نہ آیا تو ماں دودھ نہیں بخشے گی، کل تمہارا لاشا پہلے آنا چاہیے۔ بچوں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اماں اگر ماموں نے اجازت دے دی پھر تیرے بچے دیر نہیں لگائیں گے، اجرکم اللہ، اگر اجازت مل گئی تو پھر تیرے بچے دیر نہیں لگائیں گے۔ بس عزیزان محترم، میں سمجھتے کی جانب آگے بڑھ رہا ہوں، رات کو اپنے بچوں کو تیار کرتی رہی۔ اب جو صبح ہوئی شہید میدان میں جانے لگے، میدان میں جانے لگے، شہداء کی لاشیں آنے لگے۔ یہ دونوں شہزادے ہر شہید کے بعد امام حسین کے پاس آتے ہیں اور روک کے کہتے ہیں ماموں ہمیں اجازت، ماموں ہمیں اجازت، اور حسین رو کے اتنا کہتے ہیں اگر تمہیں بھیجوں زینب کی نسل ختم ہو جائے گی، اللہ اکبر، میری زینب کی نسل ختم ہو جائے گی، میں تمہیں نہیں بھیج سکتا۔ اب عجب ہے، ادھر سے حسین اجازت نہیں دیتے اور ادھر ماں نے کہا ہے خود زندہ خیمے نہ آنا، تمہارے لاشیں آنے جائے۔ اجرکم اللہ، حسین بھیجتے نہیں، ماں خیمے میں نہیں آنے دیتی۔ دونوں خیام کے درمیان طواف کر کر کے تھک گئے زینب کے بیٹے، تھک کے دونوں شہزادے ماں کے خیمے کے باہر بیٹھ کر دونوں شہزادوں نے رونا شروع کیا۔ گریہ بلند ہوا، جب ماں نے بچوں کا گریہ سنا نا، آواز جیسے ہی رونے کی آئی، پردہ اٹھا کے پہلا جملہ کہا ابھی تک زندہ ہو،
ابھی تک زندہ ہو, میری رات کی بات بھول گئی تمہیں, ابھی تک زندہ ہو. اور رو کے کہا اماں آپ خیمے میں نہیں آنے دیتی, ماموں جانے کی اجازت نہیں دیتے, بتاؤ ہم جائیں تو جائیں کہاں, ہم جائیں تو جائیں کہاں. اس وقت علی کی بیٹی کو چلا لایا. اچھا اگر ایسا معاملہ ہے, بھائی ہاتھ میں ایک بیٹے کو پکڑا, بھائی ہاتھ میں دوسرے بیٹے کو پکڑا, دونوں بیٹوں کو پکڑ کر اس خیمے میں آئی جہاں حسین بیٹھا تھا, جہاں حسین بیٹھا تھا. قیامت کا جملہ سننا, بہن کو آتا ہوا دیکھ کر حسین نے کرسی چھوڑی, کھڑے ہو گئے جیسے رسول سیدہ کو آتے ہوئے دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے. زینب کو آتا ہوا دیکھ کے حسین کھڑے ہوئے اور رو کر کہا زینب تکلیف کیوں کی, خود چل کے آئی ہو. نہیں, ہر کوئی جملہ سمجھ نہیں سکا. حسین سے اتنا بھی برداشت نہیں ہے کہ زینب اپنے خیمے سے چل کر حسین کے خیمے میں آ جائے. جس کا اتنا چلنا برداشت نہیں, اللہ جانے کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, وہ زینب کیسے چلی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. حسین اٹھے, بہن مجھے بلایا ہوتا, آپ نے کیوں تکلیف کی, آپ یہاں کیوں آئی ہیں, اب مجھے معاف کرنا, اگلا جملہ سخت ہے. جناب زینب کی آنکھیں نہیں, ساون کے بادل نہیں. رو کے کہا حسین آج بہن بن کے نہیں, سوالی بن کے آئی. آج بہن بن کے نہیں آئی, آج میں سوالی بن کے آئی ہوں. کہا بتاؤ نا کیا لینے آئی ہو, کیا مانگنے آئی ہو. رو کے کہا میرے بچوں کو اجازت دے دے, اور میرے بچوں کو جانے کی اجازت دے دے. یہ علی اکبر کا صدقہ ہے نا, جانے کی اجازت دے. جب زینب نے کہا نا جانے کی اجازت دے دے, اس وقت حسین نے دونوں بچوں کو سینے سے لگایا اور حسین نے گریہ کرنا شروع کیا اور کہا زینب جاؤ نا ذرا, تابوت کے جو تابوت پڑے ہیں اندر, جو صندوق پڑا ہے اندر, اس صندوق سے جاؤ کچھ تبرکات لے آؤ. جناب زینب گئی, دو ننھے ننھے امامے لے کر آئی, دو امامے لے کر آئی. اب مجھے معاف کرنا, قیامت کے جملے ہیں. ایک امامہ حسین نے پہنانا شروع کیا, ایک امامہ عباس نے پہنانا شروع کیا. امامہ پہناتے ہوئے جب آخری تات الحنک آئی تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. زینب آج مل لے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مولا تیرا کریا قبول کرے. بس یہاں پہ ایک جملہ مجھے رونے کا کہنا ہے. اتنے چھوٹے شہزادے ہیں کہ ان کے ناپ کی ذرا کوئی نہیں. ہائے ہائے, اتنے چھوٹے شہزادے ہیں, ہائے کر لینا, کہ ان کے ناپ کی ذرا کوئی نہیں ہے. ململ کے کرتے پہنائے گئے, اللہ اکبر, ململ کے کرتے پہنائے گئے. اور یہاں پہ میر انیس نے یہ کہا ہے کہ بچے چھوٹے تھے اس لیے بڑی تلواریں نہیں, نیمچے دیے گئے. شہزادوں کو نیچے دیے گئے. ایک شہزادے کو حسین نے بٹھایا, دوسرے کو عباس نے بٹھایا. جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک تابوت نہ آئے. دونوں شہزادوں کو, ایک کو حسین نے بٹھایا, ایک کو عباس نے بٹھایا. اب یہاں پہ قیامت کا جملہ ہے. جب دونوں شہزادے چلنے لگے نا, چلتے ہوئے ماں نے پیچھے سے آواز دے کے کہا یہ تو طے ہے تم علی اکبر کا صدقہ ہو, لیکن میدان میں جاتے ہوئے اتنا خیال رکھنا علی کے نواسے ہو, جعفر تیار کے پوتے ہو, مجھے شرمندہ نہ کرنا. ایسی جنگ لڑنا دنیا کو علی یاد آ جائے, دنیا کو جعفر تیار یاد آ جائے. کہا تو دعا کر, ہم لڑنے جا رہے ہیں. ادھر سے دونوں شہزادے خیمے سے نکلے, ایک طرف حسین جنگ دیکھ رہا ہے, ایک طرف عباس جنگ دیکھ رہا ہے. دونوں نے ایسا حملہ کیا, ایسا حملہ کیا کہ عباس نے خیمے کے دروازے پر آ کے کہا علی کی بیٹی مبارک ہو, آج دنیا کو علی یاد آ گیا. اجرکم اللہ. اور تیرے بچوں کی جنگ دیکھ کر آج دنیا کو علی یاد آ گیا. شہزادے حملہ کرتے جا رہے ہیں, فوجیں پسپا ہو رہی ہے, دوڑتی چلی جا رہی ہے. مجھے جملے کہنے دینا, دوڑتی چلی جا رہی ہے. اس وقت عمر ابن سعد نے جب بھاگتی ہوئی فوجوں کو دیکھا نا, اپنے کچھ لوگوں کو بلایا اور بلا کر کہا اگر اس طرف صرف سامنے سے لڑتے رہے نا, علی کے نواسے ہیں, جعفر تیار کے پوتے ہیں, یہ ہمیں شام تک چھوڑ کے آئیں گے. لوگوں نے کہا پھر کیا کریں, کہا ذرا پھیل جاؤ اور چاروں جانب سے حملہ کرو. بس علی و فوج چاروں طرف سے پھیلی. اب کسی نے تیر مارا, کسی نے نیزہ مارا. ایک ظالم نے محمد کے بائیں پہلو میں نیزہ مارا. محمد زیر سے زمین کی طرف آیا, بھائی کو آتا ہوا دیکھا, جیسے بھائی کو بچانے اور بڑھے, ایک ظالم نے بائیں پہلو میں نیزہ مارا. حسین کا اور گھوڑے سے نیچے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مولا تمہاری ہائے قبول کرے. یہاں سے حوصلے کے ساتھ ایک جملہ سن لینا. تو صاحبان مکاتب نے جملہ لکھا, وہ جملہ سن لینا. کہتا ہے گھوڑے سے نیچے آتے ہوئے نا اون نے اپنا ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے کہا ماموں میرا آخری چلا. اللہ اکبر.
बाबू मेरा आखिरी सलाम। इधर औन ने माथे पे हाथ रखा, उधर जालिम ने तीर चलाया। वो तीर हाथ से पार होकर और की पेशानी में पेवस्त हो गया। और साहिबान मकातिल ने लिखा, आज तक ज़ैनब के बेटे का हाथ माथे पे है, आज तक कह रहा हुसैन मेरा आखिरी सलाम। करबला की जागीर के बाहर बस 2 या 3 मिनट की जहमत है। ताबूत वाले ताबूत उठाए रखना, लेकिन जब मैं कहूंगा तब ताबूत आएगा, रोक के जुमला सुनना। क्यों हम आज ये ताबूत उठा रहे हैं, क्यों हम आज ये ताबूत पे गिरिया करने जा रहे हैं। दोनों शहजादे करबला के भर में सीन से जमीन पे हैं। और अब सुबह से हुसैन का तरीकाकार यही है, कोई शहीद जब जीन छोड़ता है, हुसैन घोड़े पे बैठ के उसका लाशा उठाने जाते हैं और हर एक शहीद का लाशा उठाकर हुसैन खेमे में लाते हैं। इधर से हुसैन तेजी से घोड़े पे सवार होने लगे, उधर से ज़ैनब ने अबा के दामन में हाथ डाल के कहा, हुसैन कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा। रोकेगा तेरे बच्चों के लाशें उठाने, तेरे बच्चों के लाशें उठाने। और रोकेगा जितनी देर में लाशें लाएगा और उतनी देर मेरे सामने बैठ जा। अल्लाह जाने आज के बाद मैं तुझे देख सकूं या नहीं। अजरों को मल्ला। बस आखिरी जुमला है, मैंने समेटा अपने बयान को। न लाशें खेमे आए, न ज़ैनब रोई। हर माँ अपने बच्चों पे रोई है। करबला की अकेली माँ है ज़ैनब जो नहीं रोई है, जो नहीं रोई है। 10वीं मुहर्रम भी जब जाने लगी, एक बहन की इजाजत मांगी और बहन किया हुसैन के लाशे पर। हुसैन के लाशे पे भेंटों पे नहीं रोई। हम आज क्यों रोने लगे हैं, बस यही बताना है। तुमने गिरिया कर लिया, मजलिस हो गई है। ज़ैनब मदीने आ गई। शाम में जब कैदे रिहा होने लगी थी, उस वक्त अली की बेटी ने 3 शर्तें रखी। और जानते हो शर्तें क्या थी? उन शर्तों में पहली शर्त ये थी, मुझे शहीदों के सर वापस किए जाए। फिर कहा मुझे करबला की लूट का माल वापस किया जाए। फिर कहा मुझे एक घर खाली करा दो, मैं अभी तक हुसैन पे खोल के रोई नहीं, मैं उस घर में हुसैन पे गिरिया करना चाहती हूँ। ज़ैनब की सारी शर्तें मंजूर हो गई। करबला की लूट का माल भी आ गया, शहीदों के सर भी आ गए, घर भी खाली हो गए। जब जनाब ज़ैनब की तरफ से मनादी हो गई ना, शाम की औरतें जब उस घर में आई, अली की बेटी ने पहला जुमला कहा, अगर किसी की कोई हसरत बाकी है पत्थर मार लो, मैं हाजिर हूँ। अजरों को बोला हाय कर लेना, पत्थर मार लो, मैं हाजिर हूँ। बीवियों ने हाथ जोड़ के कहा, हमें पता नहीं था तू अली की बेटी है, वरना हम ये सब कुछ ना करते। बस यहाँ तक जब बात पहुंची मैंने समेटा। हम ये जो शबीह बरामद करते हैं ना हमारा रवाज है, ना हमारी रस्म है। ये रिवायत अली की बेटी की है। जनाब उम्मे कुलसूम से कहा, मैं एक एक का मसाइल पढ़ती जाऊंगी, जब सकीना पढ़ूँ तो तोड़ ले आना, जब मैं अब्बास पढ़ूँ तो अब्बास का सर ले